پر ایک چھوٹا سا گرفتاری کے رد عمل پہ آپ ہمارے قومی ادارے پہ حملہ کریں گے، پھر بعد میں آپ شکایت نہ کریں کہ قانون اور آئین کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ ہمارا تجویز یہی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے، وہ اپنا سیاست کو سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ، کہا انتہا پسندی کی سیاست اور قومی اداروں پر حملے کریں گے، آئین و قانون کے تحت ایکشن ہوگا، پھر سختی پر شکایت نہیں ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے، صدر آصف علی زرداری سیاست میں مفاہمت کا کردار ادا کر سکتے ہیں، سیاسی جماعت انتہا پسند تنظیم کی طرح کام کرے گی تو پھر ریاست کا رویہ وہی ہوگا جو ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا نون لیگ کے وفد سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، لمبی اننگز کا فیصلہ عوام کریں گے۔ عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کروایا، رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کا الزام، پریس کانفرنس میں کہا ساری تفصیل ہمارے پاس ہے، برطانوی عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، عمران فاروق کے بیٹے لندن جا کر درخواست دیں، استدعا کریں، میرے والد کے قاتلوں کا پتہ لگایا جائے۔ نام نہاد قائد تحریک نے عمران فاروق کی اہلیہ کی لاش پر واویلا مچایا، وہ پیسے کی محتاج ہیں، میت پاکستان بھیجنے کے لیے انہوں نے دنیا بھر سے چندہ جمع کیا، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 6000 پاؤنڈ مانگنے والے کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد کیے تھے۔ بانی ایم کیو ایم میری قوم اور اس کے بچے کھا گیا، ایم کیو ایم میں کچھ ننھے بنتے ہیں، پتا سب کو سب کچھ ہے۔ اسلامی ممالک نے اسرائیل کی جانب سے صومالیہ کے خطے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کو یکسر مسترد کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم اور 22 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری، اسرائیلی فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے اسرائیلی اقدام افریقہ، بحیرہ احمر اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسلامی ممالک نے فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی سے کسی بھی ممکنہ تعلق کو مسترد کر دیا، فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے نکالنے کی کسی بھی کوشش کو ناقابل قبول قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، صومالیہ کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور مصر نے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا، برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے پاکستان کی سفارتی فتح پر مہر لگا دی۔ آرٹیکل میں لکھا ٹرمپ کے پہلے دور کی تلخی کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنا لی، واشنگٹن میں بھارتی لابنگ کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی سبقت ملی، پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئیں، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی، پاکستان نے محض بیانات نہیں ٹھوس نتائج دے کر اعتماد حاصل کیا، پہلگام واقعے کے بعد خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا، بھارت نے امریکی ثالثی کو کھلے الفاظ میں مسترد کیا جبکہ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، پاکستان کا ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنا غیر معمولی سفارتی اقدام تھا، وائٹ ہاؤس کو غیر روایتی سفارتکاری سے ہینڈل کیا۔ فیلڈ مارشل اور ایئر چیف نے رحم کیا ورنہ بھارت کے سارے جہاز گرا دیتے، پیپلز پارٹی نے فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، مودی 4 دن تک اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہ ہو سکا، صدر آصف زرداری کا گڑھی خدا بخش میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب، کہا مودی کو پتہ چل گیا یہ مذاق اور کھیل نہیں، پاکستان دفاع کرنا جانتا ہے، مودی ہمارے آرمی چیف، ایئر فورس چیف اور وزیر اعظم جیسا دل گردہ کہاں سے لائے گا۔ صدر زرداری نے کہا ایک بیوقوف نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے پاکستان کے تعلقات خراب کرا دیے، معیشت تباہ کر دی، ہم نے دوبارہ دنیا سے تعلقات ٹھیک کیے، فیلڈ مارشل ساتھ رہے۔ مخصوص نشستوں پر بحال 19 ارکان قومی اسمبلی کو سال سے زائد کی تنخواہ ملنے کی راہ ہموار، وزارت قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بحال ارکان کا پہلا نوٹیفیکیشن ہی قابل اطلاق ہوگا،
ذرائع کا کہنا ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بحال MNAs کو بقایا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ورکنگ شروع کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی حتمی منظوری کے بعد جنوری میں ادائیگیاں متوقع۔ 19 MNAs کو بقایا جات کی مد میں 11 کروڑ سے زیادہ دیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی ڈیجیٹل پریزنس ہے ایکس کے اوپر، وہ واضح طور پہ منظر عام پہ اب آ چکی ہے۔ صرف اور صرف لوگوں کو یہ ایک تاثر دلایا جاتا ہے کہ شاید ان کی فالوئنگ سب سے زیادہ ہے اور سب سے مقبول سیاسی جماعت ہیں۔ تمام تر اکاؤنٹس حال ہی میں بنائے گئے ہیں، نہیں ان کے حقیقی فالوورز ہیں، جھوٹے فالوورز تو بنائے جا سکتے ہیں، باٹس کے ذریعے اپنی ایک انفلیٹڈ میڈیا پریزنس تو شو کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن حقیقی انگیجمنٹ جو ہے وہ تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ فالوورز تو بنائے جا سکتے ہیں، حقیقی انگیجمنٹ تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ اور منفی بیانیے پر مبنی ہے۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں بیشتر پروپیگنڈا اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ کیے جاتے ہیں، پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہر سیاسی ناکامی کے بعد سوشل میڈیا پر من گھڑت جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن عامہ کے اقدامات کا مشاہدہ اسلام آباد کیا۔ کہا کہ پاکستان کا پہلا شہر کیپٹل سمارٹ سٹی بنے گا۔ 1 جنوری سے اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیک گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، کہا کیپٹل سمارٹ سٹی کے اسکوپ اور دائرہ کار کو پورے ملک تک بڑھایا جائے گا۔ بھارت نے طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قاتلوں کو میگھالیہ میں پناہ دے رکھی ہے۔ بنگلہ دیش پولیس کا انکشاف۔ ڈھاکہ پولیس کا کہنا ہے عثمان ہادی کے قتل میں ملوث 2 مرکزی ملزمان فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ بھارت فرار ہوئے۔ عثمان ہادی کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ 11 افراد گرفتار کیے گئے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے شوٹر کو فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ 53 بینک اکاؤنٹ کے دستخط شدہ چیکس برآمد ہوئے، جن کی مالیت 218 کروڑ ٹکا ہے۔ کراچی کے علاقے سوراب گوڈ گنا منڈی کے قریب گھر سے پھندہ لگی 4 لاشیں ملی ہیں۔ مرنے والوں میں 3 بچے اور خاتون شامل۔ پولیس نے مقتولہ کے شوہر سے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق نجیب اللہ نے افغان خاتون سے دوسری شادی کی تھی۔ کہ شہری اس وقت یونیورسٹی روڈ کے حوالے سے مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اور ان کی مشکل کو آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ جولائی کا ٹائم دیا ہے کہ اس کا جو روٹ ہے اس کو فائنلائز کر دیا جائے گا۔ ریڈ لائن سے کراچی کے شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات کا احساس ہے۔ جولائی تک مسئلہ حل کیا جائے گا، کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹاؤن والے منافقین رکاوٹ بنے رہے۔ چڑیا گھر کے اطراف کی سڑکیں ٹاؤن والوں نے کھو دیں، جو بننے کا نام نہیں لے رہی۔ کام نہیں کر سکتے تو گھر جائیں۔ چنیوٹ کے نواحی گاؤں بھوانا میں نشے میں دھت ASI نے گاڑی بچوں پر چڑھا دی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 2 معصوم بچے شدید زخمی ہوئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم رمضان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں برآمد۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کی نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی۔ شمشاد اختر پاکستان سٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اظہار افسوس۔ شہباز شریف نے کہا شمشاد اختر نے اہم قومی و بین الاقوامی اداروں میں خدمات انجام دے کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ چیئرمین ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ڈاکٹر شمشاد اختر نے معاشی میدان میں پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کی پیشگوئی۔ کل سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ 2 جنوری تک بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور شمالی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں برفباری متوقع ہے۔
سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان. سلمان علی آغا قیادت کریں گے. وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار پاکستانی T20 اسکواڈ میں شامل. شاداب خان کی کندھے کی سرجری کے بعد ٹیم میں واپسی. بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤف بگ بیش لیگ کھیلنے کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں. پاکستان ٹیم سری لنکا میں 7، 9 اور 11 جنوری کو میچز کھیلے گی. بھارت کے لیے ایک اور سبکی. رواں سال 24,600 بھارتی دنیا کے مختلف ممالک سے بے دخل کیے گئے. خلیج ٹائمز کے مطابق اعداد و شمار بھارت کی وزارت خارجہ نے راجیہ سبھا میں پیش کی. رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ بھارتی شہری سعودی عرب سے ڈپورٹ کیے گئے. ریاض سے 7,019، جدہ سے 3,865 بھارتی شہریوں کو ڈپورٹ کیا گیا. امریکہ سے 3,812 بھارتی شہری ڈپورٹ کیے گئے. UAE سے 1,469 بھارتی شہریوں کو ڈپورٹ کیا گیا. بھارتیوں کو ڈپورٹ کرنے کی بڑی وجہ ویزا میعاد اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے. تل ابیب میں سینکڑوں افراد کا نیتن یاہو کے خلاف احتجاج. مظاہرین 7 اکتوبر کے حملے کی تحقیقات کے لیے ریاستی انکوائری کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. کہا نیتن یاہو کی پالیسیوں سے اسرائیل غیر محفوظ ہو گیا. اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی. 3 ماہ سے جاری جنگ بندی کے دوران اسرائیل نے 414 فلسطینیوں کو شہید کیا، 1100 سے زیادہ زخمی. شدید سردی کی وجہ سے غزہ میں 14 بچے جان سے گئے. خیموں میں موجود ہزاروں فلسطینی سردی میں بنیادی سہولتوں سے محروم. ایران فوجی لحاظ سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. دوبارہ حملہ کیا گیا تو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ، اسرائیل اور یورپ ایران کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جنگ ایران عراق جنگ سے زیادہ پیچیدہ ہے. دشمن ملک معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی مسائل پیدا کر رہے ہیں. امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں. سڑکوں پر کئی انچ برف کی تہ جم گئی. نیو یارک سٹی کا سینٹرل پارک برف سے ڈھک گیا. 4 انچ برف ریکارڈ کی گئی. حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی. 2000 سے زائد پروازیں منسوخ. آرٹس کونسل آف پاکستان میں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز. مختلف موضوعات پر سیشنز اور کتابوں کی رونمائی. قوالی نائٹ کے ساتھ کانفرنس کا اختتام ہوگا. اور رخسانہ سپر سٹار علی ظفر کا نئے انداز کا نیا گانا. خواب اور حقیقت کے درمیان جھولتی خواہش، الجھن اور پراسرار کشش کی کہانی. ایفر ہاؤس کے جدید انداز میں تیار کیا گیا یہ گانا جھومتی ہوئی لے کا امتزاج ہے. پہلے سینے میں اترتا ہے، پھر قدموں کو تھرکنے پر مجبور کر دیتا ہے. چند ہی دنوں میں 26 لاکھ سے زائد مداحوں نے گانے کو سپر ہٹ بنا دیا.